آپ نے جیتا اس وقت چونکہ آپ آزاد امیدوار تھے، اور اس وقت ایک وہ لگا ہوا تھا جو جنگیر ترین صاحب ہیں، وہ بھی کئی جگہوں پہ اپنے جاز کو لے کر جو آزاد امیدوار تھے ان کو شاید خریدتے رہے یا ان کو جو ہے اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیتے رہے۔ نون لیگ والے بھی اسی میں لگے ہوئے تھے، تو اس حوالے سے وزارت کے حوالے سے آپ کو کوئی آفر ہوئی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائے، کوئی وزارت وغیرہ مل جائے گی؟ چونکہ اس حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ معاویہ اعظم صاحب نے وزارت کے چکر میں جو ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا ہے۔ نہیں، وزارت کی شاید ضرورت ان کو ہوتی ہے جن بیچاروں کو ملک میں کوئی جانتا نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ یار تھوڑا تعارف ہو جائے گا تو کوئی دو چار لوگوں میں ہمارا بھی تذکرہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کی مہربانی ہے، حضور کے ختم نبوت، حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، یہ خوبصورت نسبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی منسٹر سے زیادہ تو ہمیں رسپیکٹ پہلے ہی عطا کی ہوئی ہے۔ باقی خرید و فروخت والی بات تو اسی وقت ختم ہو جاتی ہے کہ جب بیٹا اعظم طارق کا ہوتا ہے تو اس کا مول دنیا میں تو اللہ کی مہربانی سے نہیں لگ سکتا۔ اب یہ آپ کہیں کہ ہم نے کوئی وزارت کے لیے یا اس کے لیے کیا ہے، تو میں ان وزارتوں کو تو ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں دیتا، اور میرے والد صاحب نے بھی ہمیں جو سکھایا اور جو اپنے عمل سے بتایا، انہوں نے بھی کبھی ان چیزوں میں نہ خود رغبت رہی، نہ شوق رکھا، اور نہ ہی ہماری انہوں نے اس طرح کی تربیت کی۔ ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا جنگ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور ریاست مدینہ کے حوالے سے جو ان کے جذبات تھے اس حوالے سے ہم نے ان کو ووٹ دیا۔ کرونا کی وجہ سے ہمارے جنگ کے جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پروجیکٹ ہیں ان کے اندر ابھی ہمیں اس طرح سے فنڈ نہیں ملے جس طرح کے حکومت کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ حکومت اپنے وعدے پورے کرے گی، اور اگر حکومت ڈیولپمنٹ کے حوالہ سے اپنے وعدے پورے نہیں کرتی، اور سود فری بجٹ کی میں نے بات کی، اسی طریقے سے اور بہت سے دینی اور جنگ کے سیاسی لحاظ سے کیے جانے والے جو وعدے تھے اگر ان پہ پوری نہیں آتی، تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے میں اپنے حلقے میں 55,000 کی لیڈ سے پی ٹی آئی والے سے جیتا ہوا ہوں۔ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، ووٹ حضور علیہ السلام کی، صحابہ اہل بیت کی محبت میں اس خادم کو ملے، تو ہمارے اوپر احسان کسی کا نہیں ہے۔ جس دن ہماری چیزیں حکومت کے ساتھ ہمیں محسوس ہوا کہ بہتر انداز سے نہیں چل رہی، خواہ دینی لحاظ سے ہوں، خواہ سیاسی لحاظ سے ہوں، 1 منٹ لگائیں گے ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ ہمارا تو آپ کی جو سیاسی خدمات ہے جنگ کے اندر، اس میں آپ کے والد محترم مولانا اعظم طارق شہید کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے آپ نے اس وقت اپنے عوام سے بہت سارے وعدے کیے ہوں گے، تو ابھی جو تھوڑا سا ٹائم رہتے ہیں 2 سے 2.5 سال، آپ کیا سمجھتے جو وعدے پرومس آپ نے ان سے کیے اس پہ آپ پورا اتریں گے؟ ہم نے جنگ کے لوگوں کے لیے الحمدللہ اس تھوڑے عرصے میں بہت سے کام کیے ہیں، اور ان میں بہت سے کام مکمل بھی ہو گئے۔ یونیورسٹی آف جنگ، یہ جنگ کے لوگوں کے لیے ایک خواب تھا، الحمدللہ اس وقت وہاں پہ 2000 کے قریب بیٹے اور بیٹیاں زیر تعلیم ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری میونسپل کمیٹی وسائل کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ ایک چھوٹا سیٹ اپ ہے، ہم نے الحمدللہ اس کو میونسپل کارپوریشن میں منتقل کروایا۔ اسی طریقے سے ہم نے جنگ کو پنجاب سٹیز پروگرام میں شامل کروایا، جس کے تحت جنگ کی ڈیولپمنٹ کے لیے 3 سے 3.5 ارب روپے ہمیں ملیں گے۔ اسی طرح سے جنگ کے اندر سیوریج کا مسئلہ بہت پرانا اور انتہائی گھمبیر صورتحال اختیار کر چکا ہوا ہے، اس کی 1 ارب 23 کروڑ روپے کی گرانٹ کا آغاز باقاعدہ 2 ہفتے پہلے ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے ڈسپوزل جنگ سٹی اگر آپ جائیں تو ریلوے ٹریک کے ساتھ باقاعدہ بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے امید ہے کہ جنگ کے لوگوں کو کم از کم یہ پروجیکٹ مکمل ہونے پر 50 سال تک، جنگ سٹی کے لوگوں کو بالخصوص، صدر کا جو ہے وہ دوسرے فیز میں آئے گا، جنگ سٹی کے لوگوں کو بالخصوص 50 سال تک سیوریج کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسرا فیز بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم سی ایم سے ملاقات کر کے جلدی شروع کروا لیں۔ ہمارے وہاں پہ روڈز کے حوالے سے اور اسی طریقے سے ہمارے وہاں پارکس کے حوالے سے، لائٹوں کے حوالے سے جو علاقائی مسائل ہیں، ان میں ہم پنجاب سٹیز پروگرام سے، میں نے گزشتہ رات بھی میٹنگ کی ہے، میں مسلسل اس میں میٹنگز لے رہا ہوں، افتخار رسول صاحب سے میٹنگ کی ہے، لاہور میں ہم پھر جائیں گے، دوبارہ میٹنگ کریں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کرونا کے وجہ سے جو ہمارے کام تعطل کا شکار تھے، ہم وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور پنجاب حکومت کی
مناسب کوارڈینیشن کے ساتھ ان کو وقت کے اندر اندر مکمل کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ قریب میں ہم نے ایک انٹرنیشنل معیار کے ہاکی اسٹیڈیم کا افتتاح کیا، آسٹرو ٹرف ہاکی اسٹیڈیم کا افتتاح کیا، اسار القاسمی شہید کرکٹ اسٹیڈیم کا افتتاح کیا۔ اب عنقریب ہماری بہت سی شاہراہیں ہیں جو بالکل تیار ہیں، ان کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ شاہراہ حسین ابن علی ہے، شاہراہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اسی طریقے سے ہماری اور بہت سی شاہراہیں ہیں جن کا ہم نے افتتاح کر چکے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو ہمارا کام اپنے تسلسل سے جاری ہے۔ میرے اللہ نے چاہا تو ان 2-2.5 سالوں میں ہم مزید بہتری لانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا ماوی اعظم صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں اپنے مصروفیت وقت میں سے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا ماوی اعظم صاحب، جو کہ پاکستان رائے حق پارٹی پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہے۔ یہ صرف کراچی میں کچھ ٹائم کے لیے، تقریباً کچھ گھنٹوں کے لیے یہاں تشریف لائے، اور اس میں سے ہمیں انہوں نے ٹائم دیا، جنگ کے حوالے سے کیا خدمات ہے، پھر ان کے والد صاحب کی خدمات کے بارے میں مجھے یا ماوی اعظم صاحب کو شاید کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری دنیا واقف ہے ان کے خدمات سے، کہ بلا کسی تفریق اور بغیر کسی مذہب اور فرقے کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ انسانی بنیادوں پر جو ہے انہوں نے جنگ کے عوام کے لیے، اور جہاں کہیں تک ان کی پہنچ تھی، جہاں تک وہ کر سکتے تھے، پاکستان کے عوام کے لیے جو ہے انہوں نے خدمت کی، اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کی خدمت کرنے کے لیے اسمبلی کے اندر جو انہوں نے بل پیش کیا، اس حوالے سے جو ان کا ورک تھا وہ بھی آپ کے سامنے۔ ایک چیز آپ سب کو معلوم ہے کہ مولانا اعظم طارق شہید کو اسلام آباد کے مین شاہراہ پر جو ہے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور اسی اسلام آباد میں اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے گولیوں کا نشانہ بنے۔ آج تک ان کے قاتلوں کو شاید گرفتار نہیں کیا گیا، ان کو سزائیں نہیں ملی۔ امن کے حوالے سے ان کا ایک بہت اہم کردار تھا پاکستان میں، اور آج اسی راستے پر جو ہے مولانا ماوی اعظم صاحب اسی راستے پر چل پڑے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے DHR نیوز۔